تجانی صاحب کیا ڈرا رہے ہیں آپ لوگوں کو قیامت کی تاریخ لے کے؟ ہمارے پاس 70 سال آخری ہوں گے دنیا کے خاتمے کے۔ مہدی علیہ السلام کی پہچان بندہ کرے گا کیسے؟ امت پیدا کریں گی اپنے مالکوں کو، مطلب آپ جمہوریت کو جو ہے قیامت کی نشانی بول رہے ہیں؟ کوئی شخص سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ نشانی تو ہو سکتی ہے نا قیامت کی۔ 1532 سال ہو گیا تو اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ حجت اللہ کی تمام ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حماد انور پوڈ کاسٹ اسپانسرڈ بائی ایکو ڈیجٹس، جو کہ ہے ایک کمپلیٹ ڈیجیٹل سولوشن۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام انتہائی دلچسپ اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ قیامت کا روز، جس پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے، اور اس کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ بہت سے لوگوں نے قیامت کی تاریخ کو جو ہے بتایا۔ مجھے یاد ہے سال 2012 وہ سال تھا جس میں جو کہا جاتا تھا کہ یہ سال جو ہے قیامت کا سال ہے، اس پہ فلم بھی بنی پوری۔ لیکن آج 2012 کو بھی تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں اور قیامت کی نشانیاں اب بھی باقی ہیں۔ میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے، ان کی پوری ریسرچ ہے اس پورے ٹاپک پہ، اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ ایک پرٹیکولر تاریخ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس تاریخ کو جو ہے قیامت آ جانی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاروق تجانی صاحب۔ السلام علیکم تجانی صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے اس پروگرام کے لیے۔ تجانی صاحب کیا ڈرا رہے ہیں آپ لوگوں کو قیامت کی تاریخ لے کے، کہ کیا تحقیق ہے اس کے پیچھے اور کس ڈیٹ کو قیامت آ جانی ہے؟ تھوڑا بریفلی مجھے بتائیے گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو میرا مشن ہے، جسے میں اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھتا ہوں، کہ جب سے یہ بات میرے پر کھلی ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، ان کو سمجھاؤں۔ خاص طور پہ عامت لوگ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اب تمہارے دکھ کے دن جو ہے نا وہ ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ خاص لوگ جنہوں نے اس امت کو لوٹا، کھایا، نچوڑا، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارے حساب کے دن اب شروع ہونے والے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے، اس پیغام کا جو میں لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں اور لوگوں کو جو میں بتا رہا ہوں کہ اس تاریخ کو یہ واقعات رونما ہونے والے ہیں، اور یقیناً وہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور اس کو کہتے ہیں استنباط۔ استنباط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک حدیث پڑھ لی آپ نے تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں، بہت ساری حدیثوں کو آپ جمع کرتے ہیں کہ آپ اس حدیثوں سے کیا مفہوم اور معنی نکل رہے ہیں، اور قرآن آپ کو کیا گائیڈنس دے رہی ہے اس معاملے میں، تو ان کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے پھر ایک تصویر آ جاتی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ نتیجہ اب آ جاتا ہے کہ یار یہ چیز سب واضح ہو گئی ہے اور یہی چیز جو ہے نا ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کی عمر کتنی ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی مدت دی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک احادیث ہے۔ ایک تو حدیث یہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا میں بقا، تم لوگوں کی بقا مد مقابل دوسری امت، پچھلی امتوں کے ایسی ہی ہے کہ جیسے عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہے۔ اچھا۔ ہاں، یعنی پچھلی امت جو ہے وہ ہم سے مدت میں زیادہ ہے۔ اسی حدیث کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جتنی بھی امتیں تھیں، جو امتیں اس سے مراد یہود اور نصارہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان کی جو دنیا میں مدت تھی، کیونکہ پچھلی امت میں یہ تھا نا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تھا، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی اور نبی ہے، نہ اور کوئی کتاب اس قرآن کے بعد، بالکل ایسے ہی۔ تو آپ کی جو مدت ہے عمر امت کی، وہ مدت معین ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو باب توبہ بند ہو جائے گا، باب توبہ بند ہو گیا یعنی اسلام کا دروازہ بند ہو گیا، ختم۔ مطلب یہ آخری نشانی ہے قیامت کی؟ یہ آخری نشانی نہیں، یہ مطلب قیامت کی طرف یہ آپ کی مدت کی تاریخ ہے، یعنی آپ کی مدت کی حد ہے۔
مطلب ہاں مطلب اس سے پہلے توبہ جس نے کر لی بس توبہ کا مطلب توبہ کا دروازہ تو انسان کے ساتھ ایک فرد کے ساتھ تو جب تک ہے جب تک آپ کے گلے سے جو ہے نا حلق سے رغرات نہیں نکلتی ہے تو آپ کے وقت توبہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یا سورج کا مغرب سے نکل جانا. صحیح. بس یہ دو چیزیں ہیں. فرد کے لیے تو یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلا تو تب تک اسے تو نہیں پتا کہ کوئی شخص کب چلا جائے رات. لیکن جب یہ سورج نکل جائے گا مغرب سے اس کے بعد لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ سونے دے رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں اپنے پورے مال دے رہے ہوں گے. کہا کیا جاتا ہے یہ کہا جاتے کو ایک طرف رکھ دیجئے. جو حدیث ہے وہ ہمیں جو ہے نا گائیڈ دیتی صحیح حدیثوں سے کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس میں موضوع بھی ہے یعنی من گڑت کہانیاں لوگوں نے گاڑی ہوئی ہے یا ضعیف حدیثیں ہیں. تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہم صحیح حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں مثال بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے پورے مال و زر اللہ کی راہ میں جو قربان کر رہے ہوں گے لیکن قبولیت نہیں ہوگی اس کی. یہ ہے کہ لوگ سورج جب مغرب سے نکل آئیں گا تو لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ان کا ایمان لانا کیسا ہوگا ایسا ہوگا کہ وہ اس بات پہ ایمان لے آئیں گے کہ قیامت آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ معاشرے میں ایک اور بھی عنصر یہ جسے ہم کہتے ہیں سیکٹ پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتا ہے جو ان باتوں کو دین کو بالکل نہیں مانتا ہے اس چیز کا کفر. جب وہ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گا تو وہ اس بات پہ ایمان لائیں گا کہ خدا ہے اور قیامت آنے والی ہے. یہ ان کا یعنی ایتھس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے مراد یہ نہیں کہ اسلام آ جائے گا. اچھا نہیں اب یہ آپ کے ماننا ہے لیکن میں نے بہت سارے ایتھیسٹ کو ایسے جانتا ہوں جو یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ہے لیکن خدا کے چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ ایک ڈفرینس یہ بھی ہے. تو اب وہ ماننے لگے ہیں کہ خدا ہے کچھ تو ہے جو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایتھسٹ کا تو مطلب وہ ان کی تھیوری تو یہ ہے نا کہ خدا ہے ہی نہیں. اب یہ ایک مطلب ایک ایسا گروپ ہے جو مذاہب کو نہیں مانتا خدا کو مانتا ہے لیکن مذہب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے تو خیر بہرحال اگر صرف یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو تمہیں پھر یہ ماننا پڑے گا خدا نے اپنی کتاب اپنی انبیاء بنی نوع انسان کے لیے جو ہے نا ان کی ہدایت کے لیے بھیجی. یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہو اور اس کی طرف سے گائیڈنس نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ اس کائنات کو چلانے کے لیے نظام نہیں رکھے اور وہ اپنے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کو سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے اس کی امانت جو ہے وہ عطا کی ہے اور اس کو گائیڈنس نہ دے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں سے پھر یہی سوال ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اس سے پھر یہ سوال اٹھتا ہے ان پر کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے. دلیل وہ ہم سے نہیں مانگے کیونکہ ہمارے لیے یہ دلیل ہے کہ تمام کائنات کا وجود اس بات کا اقرار ہے کہ خدا ہے. اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کے نہیں ماننے کی اس کی نفی کی. وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. وہ تو یہی کہے گا کہ ایک بس دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے جو ہے نا یہ ساری کائنات جنم لی. بھائی دھماکہ ہوا تو دھماکے کو جو جس ایٹم نے وجود پایا اس دھماکے کو کرنے کے لیے اس ایٹم کو کس نے لایا اس کے لیے اسپیس اور ٹائمنگ کس نے مقرر کی کہ اس ٹائم پہ اس نے دھماکہ ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سوال خود بہت اٹھ جاتا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. I believe that. اچھا ہم یہاں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کی مدت جو ہے اللہ یعنی حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ 1500 برس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ وقت دے دیا گیا ہے. یہ لکھا ہوا ٹائم ڈیوریشن حدیث میں ٹائمنگ اس طریقے سے عرصہ لکھا ہوا. حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں. یعنی میں آپ کو مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دی جائے. آدھے دن. اور حدیث میں یہ ہے کہ آدھے دن سے پوچھا گیا کیا مراد. کہہ لیں گے آدھے دن سے مراد 500 برس. ٹھیک ہے نا. اب اس حدیث کو جب ہم کوٹ کرتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد میں اور سند احمد. کیا آپ تیار ہیں اپنی سیلنگ اسکلز کو پروفیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے؟ اگر ہاں تو ایکو ڈیجٹس آیا آپ کے لیے ایک سیلز ایکسیلیٹر کورس. ڈیجیٹل سروسز کی دنیا میں سیلز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں اور ایکو ڈیجٹس آپ کو بنائے گا اس کورس کا ماسٹر. اس کورس میں آپ کو دیے جائیں گے ٹریننگ سیشن فورن انڈیویجولز کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اس انڈسٹری میں 15 سالوں سے کام کرنے والے پروفیشنلز. اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ڈالرز میں کمانے کے قابل ہو جائیں گے اور ٹاپ پرفارمرز کو ایکو ڈیجٹ
जॉब भी ऑफर करेगा। तो इंतजार किस बात का, अभी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बने हिस्सा EcoDigits डिजिटल सेल्स एक्सेलेरेटर कोर्स का। सही, 2 जगह पे हदीस है। अच्छा, दीगर हदीसों से हमें ये पता चलता है कि पिछली उम्मतों की जो यहूद और नसारा है, उनकी जब ये तबक़ात कुबरा में मुझे रवायतें 2 ऐसी मिली जिनमें पता चला कि पिछली उम्मतें जो है उनको 2100 बरस या 2500 बरस की मुद्दत दी गई। ठीक है। अच्छा, और एक किताब जो है कश्फुल उम्मा, मुजावज़ा कश्फुल उम्मा अल्फ, और इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है। उन्होंने मुताख़रीन उलमा में से उन्होंने 2 रिवायतें, मुसन्नद रिवायत यानी जिनकी मतलब रिजाल सिक़ात है, उन्होंने ये पेश की कि इस दुनिया की जो उम्र है कुल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ तक कि आखिरी शख्स होगा 7000 बरस टोटल। हाँ, मिन जुम्माती इला जुम्मा, यानी जुम्मे से जुम्मे तक। ठीक है, समझ गया। हाँ, ठीक है। अब इन चीज़ों को सामने हम रखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास मुद्दत जो अरसा जो है वो 1500 बरस का आ जाता है। 1000 के ऊपर आधे दिन की मोहलत मिल गई, मतलब 1500 बरस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हयात यानी उसका उम्र की मुद्दत मिल चुकी है। अब ये यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये हजार बरस भी आपने कैसे निकाला? 1000 बरस तो आप ये समझ लें ना कि आधे दिन की मोहलत मांगी गई तो 500 हो गए। वो तो 500 हो गए। हाँ। तो एक दिन अल्लाह के पास, जो अल्लाह के पास एक दिन है वो हमारा 1000 बरस के बराबर है। ठीक है ना। 1000 बरस को यानी मुद्दत मोहलत उसी भी होती है ना जब आपकी एक चीज़ एंड हो रहा है तो उस पर आपने एक दिन मांगा है। अब ये चीज़ तो देखना है कि वो हमारी मुद्दत कितनी होगी। यकीनन 21 और 2500 बरस से कम होनी चाहिए। नहीं, मैं जो सवाल 500 बरस का तो आ गया ना कि हुजूर ने आधे दिन मांगा, उसका मतलब हो गया 500 बरस। ये जो अब 1000 बरस की बात कर रहे हैं, ये कहाँ फिगर है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 1000 इसकी फिगर नहीं। हाँ। इसको एज्यूम कर यानी ये समझ लें कि अब हम तो रह रहे हैं ना, 1000 साल से ऊपर चले गए हम। हमारी 1400 बरस अब आ गए। ठीक है ना। हमें ये बात ज़हन में रखना है हदीस के हवाले से कि पिछली उम्मत के मुकाबले में हमारी मुद्दत कम होनी चाहिए। ठीक है। और पिछली उम्मतों की मुद्दत आपने क्या बताई? एक रिवायत में 2100 बरस आती है। हाँ। ठीक है ना। एक रिवायत में 2500 बरस हो जाती है। रिवायत से मुराद ये है कि एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा से और हज़रत मूसा के दरमियान जो वक्फ़ा है 1900 बरस का। सही है। ठीक है। और 600 बरस का वक्फ़ा हमारे साथ है। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 2500 बरस। और एक रिवायत में 1700 बरस का है कि हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में 1700 बरस और या फिर 600 बरस, तो 2100 बरस हो गए। तो इस तरीके से मैंने उस बात को मतलब कैलकुलेट किया है आपको ये बताने के लिए कि उनकी मुद्दत हयात जो मुद्दत थी वो 21 से 2500 बरस की थी। हमारी यकीनन उससे कम होनी चाहिए। ठीक है ना। अब कम होने का मकसद ये कि हमें आधे दिन की जो मोहलत हमारे सामने आ रही है कितने 500 बरस की। ठीक है ना। इसको कहाँ फिट करेंगे? ज़ाहिर सी बात है 1000 साल गुजरेगा तो 500 बरस की बात होंगी ना। एक दिन पूरा होगा तो आधे दिन आएगा उसके ऊपर। ये क्योंकि मोहलत मांगी गई है। यकीनी है ना, कंफर्म बात तो नहीं है ना कि इस दिन ही क़यामत आ जानी है। अब हाँ, ये एक बात, इसको इस्तंबात मैंने कहा ना। इस्तंबात के मैंने क्या होता है कि आपने नतीजा अखज़ किया। अब इसमें ये देखना होता है कि ये कितना कवी है, कितना स्ट्रॉन्ग है अपनी बुनियाद पर, क्योंकि इस्तंबात आप किसी बुनियाद पे खड़े करते हैं ना। अब जैसा कि इमाम शाफी का जो मज़हब है ना वो इस्तंबाती कहलाता है। ठीक है ना। इमाम अबू हनीफ़ा का जो मज़हब है वो इस्तक़राई कराता है। इस्तक़राई मतलब ये होता है कि उसने जो मुतअख़्खरीन सहाबा का या ताबईन का जो अमल था उसको लिया। सही है। इमाम शाफ़ी ने हदीसों से जो ना जो समझा, जो रवायतें उसके पास पहुँची रही, क्योंकि इमाम शाफ़ी का दौर ज़माना थोड़ा आगे है इमाम अबू हनीफ़ा से, तो हदीसों से वो जो समझते रहे उस चीज़ों से उन्होंने एक चीज़ को इस्तंबात करके समझाया कि ये हमारा मज़हब है। ठीक है ना। ये बात को ज़रा क्लियर मैं आपको करा दूँ। हाँ। तो जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी ये देखनी पड़ेगी कि ये कितनी कवी अहादीस यानी जो बुनियाद है उस पर कितना ये बैठ रहा है। एक चीज़ ये आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात तो पक्की हो जाती है कि 1500 बरस जो है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा से ज़्यादा ना, इसको हम ऐसे करेंगे 1500 बरस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। यानी इसको आप कह रहे हैं कि 1500 बरस, 500 बरस की जब मुद्दत आ गई, नस्फ़ यौम से मुराद 500 बरस ही है। वो तो हदीस ही कह रही है ना। वो तो कंफर्म हो गया ना, 500 बरस को तो हमने लिख दिया, यहाँ पे कंफर्म है। अच्छा, लेकिन वो 1000 वाला केस ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? 1000 की एक्चुअल फिगर कैसे आई? हम देखिए 500 से ज्यादा होगी, तो आप 500 से ज्यादा होगी, 1000 से आधे दिन की मोहलत मांगी गई।
میں میں بتا رہا ہوں آدھے دن کی مہلت مانگ لی گئی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ذہن میں آ گیا نا. اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی مدت سے ہماری مدت کم ہونی چاہیے, یعنی یہ نہیں کہ آدھے دن 2000 سال کے بعد آنی چاہیے. ہاں, یعنی 2000 سال سے پہلے آئے گی, لازمی ہے. تو وہ 1700 سال کے بعد بھی تو آ سکتی ہے. 1700 سال کے ساتھ اگر 500 لگائے تو کتنے بنیں گے؟ 1200, 2200 بن جائیں گے. 2200 بن جائیں گے نا تقریباً. تو یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو کراس کر رہے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے پچھلی امت کی مدت سے ہمیں کم ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی امت ان کے پاس ٹائم زیادہ تھا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن ہمارا اجر ڈبل ہے. ٹھیک ہے, یہ تو حدیث بتا رہی ہے نا. تو 1000 سال جو ہوتا ہے وہ ایک دن ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ نے کامل دیا, پورا دیا. حضور نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے آدھے دن کی مزید مہلت اللہ سے طلبگار ہوں. تو آدھے دن بڑھا دیا گیا, تو مطلب 1000 سے 1500 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا پیریڈ کیلکولیشن. اچھا, اور اس کے مطابق قیامت کب آ رہی ہے؟ اب سن لیں, پوری بات سن لیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیلکولیشن کے 2 طریقے, کیونکہ ہم قرآن سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاند اور سورج کو اس لیے پیدا کیا, آیت نمبر 5 ہے, ٹھیک ہے, کہ تم لوگ اس میں اپنے دنوں کو اور برسوں کو گنو. ٹھیک ہے نا. اچھا, چاند اور سورج کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ کتنے دنوں کا ہے؟ 11 دن کا. سال میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. چاند اپنی گردش 355 دن میں یا 54-55 دن میں پوری کرتا ہے, 54 دن میں سوری, اور سورج جو ہے 365 دن میں پوری کرتا ہے. سورج کم کرتا ہے, سورج زیادہ کرتا ہے, 11 دن زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اور ایک چاند کی جو ہے 3 سال میں ایک لیپ ایئر آتا ہے, جیسے چھلاوا سال, اور سورج کا ہے 4 سال میں ایک لیپ ایئر آتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کہا کہ تم اپنے علم کے مطابق ان کی گردشیں گنو, اپنے دنوں کو مقرر کر دو. ٹھیک ہے نا. اب 11 دن کا جو ڈفرینس ہے یہ سال میں اور ایک صدی میں یہ 3 سال کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب 1500 برس کی بات ہو تو ان کے بیچ میں جو ڈفرینٹ ہے کتنے سال کا ہو گیا؟ 45 ایئرس کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہجری تاریخ ہے, مطلب چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہجری سے شروع ہے, ہجرت سے. ہجرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت جو مکے میں آپ کے گزارے ہوئے تھے 13 سال کے بعد ہجرت آپ نے کی, یعنی بعثت کے 13 سال کے بعد. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا اس کے 13 سال بعد ہجرت آپ کی ہجرت ہوئی. ٹھیک ہے نا. مطلب ہجری تاریخ شروع ہوئی بعثت کے 13 سال بعد. ٹھیک ہے نا. 45 سال کا جو وقفہ ہے اس میں ہم نے 13 سال کاٹ دیا, مائنس کر لیا, باقی کتنے سال بچے؟ 32. ٹھیک ہے نا. تو گویا جب چاند کی تاریخ, چاند اپنی گردش 1500 برس پوری کرے گا, ہجری تاریخ کے حساب سے 1500 صدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم نے پلس کر کے 32 سال لگا لیں. تاکہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اول تو یہ حضور یعنی امت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تمام دنیا امت ہی ہے. ہاں, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ کوئی بھی ہو, کچھ بھی. امت کی صرف 2 ڈیفینیشن کی, ایک حضور کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ امت میں آ گئے, کیونکہ وہ نبی تمام کافت الناس کے لیے. ٹھیک ہے نا. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامت الناس کے لیے, سب کے لیے بھیجے گئے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور کے دور میں اور حضور کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ حضور کی امت میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, تو وہ تمام لوگوں کے لیے آئے. بس ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھ لیں. اب امت کی ڈیفینیشن ہے کہ امت اجابہ اور امت دعویٰ. صحیح ہے. امت دعویٰ یعنی تمام لوگوں کو دعوت پہنچ گئی. اجابہ وہ جنہوں نے قبول کر لیا, مومنین نے, وہ مسلمان ہو گئے, وہ امت اجابہ ہو گئی. اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اس کو امت دعویٰ, یعنی ان کی طرف یہ دعوت گئی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب یہ چونکہ حجت بن جائے 1500 برس کی مدت کی, تو بعثت کی جو تاریخ, جو سورج کی جو گردش ہے وہ ہم بعثت سے لے رہے. صحیح ہے. اور 1500 برس جب چاند کی گردش پوری ہو جائے گی ہجری تاریخ کی, آگے 32 سال اور ہم مقرر کر رہے ہیں. ہو گیا 1532 سال. تو مطلب یہ جب 1532 سال ہو گیا تو اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ حجت اللہ کی تمام ہو گئی مخلوق پر. تو تجانی صاحب یہ 1532 تو میرے خیال سے کوئی 80-85 سال 87 سال. اچھا, بالکل اچھی بات ہے, 87 ایئرس. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک تو یہ ہو گیا پیریڈ کیلکولیشن. ٹھیک ہے نا. اب یہ کافی نہیں ہے بات. دوسری چیز ہے کہ کیا پیریڈ کیلکولیشن ایگزیکٹ آف سائن ہے, سائنس جو
علامات ہے جو سائن ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہی ہے میری پیریڈ کو. یہی میرا سوال تھا ابھی. ہاں ٹھیک ہے نا, میں سمجھتا ہوں بیٹا, میں یعنی مجھے پتہ ہے کہ تحقیق کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ایک حدیث اٹھا کے ایک آیت اٹھا کے آپ نے علامات صغریٰ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو چلو میں بولوں گا کہ بھائی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں, لیکن علامات کبریٰ جتنی بھی ہے وہ تو ابھی ہے, اور 87 سال کا آپ بتا رہے ہیں یہاں میں آپ کو مدت رہ گئی ہے. یہ جو علامات کبریٰ صغریٰ اور وسطیٰ جو ہے نا, یہ علماء کی ڈیفینیشن ہے, یہ حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو علامت کبریٰ کیوں کہا گیا؟ لوگ علماء نے نکالا ہے کہ 10 علامتیں ہیں ایسی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ نہیں ہو جاتی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. ایسے ہی. وہ کیوں علماء نے اس کو 10 علامات کبریٰ کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا ہونا یقینی ہے, حدیث صحیح حدیث ہے, یعنی یہ ہو کے رہیں گی. ٹھیک ہے نا. دوسری ان کی ہیبت بڑی ہے, یعنی جب وہ وقوع ہوں گی تو لوگ فزیکل اپیرنس زیادہ ہے اس کی, یعنی لوگوں کے اندر خوف ہو جائے گا, دہشت ہو جائے گی, امپیکٹ زیادہ ہے, اس کی امپیکٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری اور تیسری چیز میں ہے کہ ان کے آپس میں تسلسل ہے, یعنی ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ 3 چیزوں اس وجہ سے ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے, یہ علماء کی ڈیفینیشن ہے, فقہی مسئلہ ہے, بتانے کے لیے لوگوں کو فقہی اصطلاح ہے. اچھا, ہم نے کہا کہ ہم نے پیریڈ تو کیلکولیٹ کیا ایز اے حدیث. اب ہمارے پر یہ اہم ہے کہ کیا یہ پیریڈ ایکوریٹ ہے ان آیتوں کے علامتوں کے حساب سے, یہ دیکھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس آتے ہیں حدیث جبریل. صحیح ہے, سب سے مشہور حدیث ہے. اب اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سوالات پوچھے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا کہ ہم میں سے نہیں تھا, اور نہ اس کے چہرے پہ گرد و غبار تھے ایسے کہ وہ سفر سے آیا ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک دم وہ تر و تازہ شخص ایک دم سامنے آ گیا, کیونکہ وہ تو فرشتے تھے. حضور سے سوال پوچھتا تھا اور خود ہی تصدیق بھی کرتا تھا. تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پوچھنے بھی آیا اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. آخری میں پوچھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھڑی کب آئے گی, یعنی قیامت کب آئے گی. تو آپ نے کہا کہ بتانے والے کا علم پوچھنے والے کے علم سے زیادہ نہیں ہے. اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ حضور کہہ رہے کہ مجھے علم نہیں ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرا بھی علم وہی ہے جو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پہلے جو آپ پوچھ رہے تھے تو میں بتا رہا تھا اور آپ تصدیق بھی کر رہے تھے, آپ کو پتا تھا کہ یہ جواب ہے. اب جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میرا علم وہی ہے جو آپ, یعنی حضور حکمت کے تحت بتانا نہیں چاہتے ہیں عامت الناس کو. مطلب آپ کے نشانی ہے, وہی بات ہے نا کہ سمجھدار کے لیے نشانی ہے. وہ کیوں نہیں بتانا چاہتے ہیں, اس کا ایک سوال ہے نا بھئی, کیوں نہیں بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ساری چیزیں بتا دی, یہ کیوں نہیں بتانا چاہتے ہیں ایکچوئل ڈیٹ؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سورۃ یونس میں جاتے ہیں نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ چاند اور سورج تمہارے لیے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم اس میں دنوں کو برسوں کو گنو, لیکن جب پہلی پھونک پھونکی جائیں گی تو چاند اور سورج سب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گا. ایک سور سے دوسری سور کے بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ آپ نہیں گن سکیں گے. کتنے دن کا ہے یعنی وہ جو ہم جس چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ علم تو ہے, یعنی علم کی جو لوجک ہے وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. بہت بہت زبردست بات. ہاں صحیح سمجھ رہی بات کو. اس لیے حضور نے نہیں بتایا, لیکن کچھ صحابہ کو پتا ہے اس بارے میں, جس میں سب سے بڑی ہمارے پاس حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, کہ اس نے کہا کہ ایک سور سے دوسری سور تک کی 40 کا وقفہ ہے. تو ان کے ساتھ 40 کا وقفہ, 40 دن کا نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں. اچھا. تو پوچھا انہوں سے لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے, وہ کہہ لیں گے اچھا 40 دن کہہ لیں گے عبید. اب عبید کا معنی ہے کہ میں انکار کرتا ہوں, یعنی آپ نے جو مجھے مطلب کوٹ کیا, یعنی میں انکار کرتا ہوں آپ کی بات سے. کہ اچھا 40 ماہ کہہ لیں عبید, میں انکار کرتا ہوں اس بات کا, یعنی نہ 40 دن نہ 40 ماہ. تو کہہ لیں اچھا 40 سال ہوں گے, کہہ لیں عبید. اب کہہ لیں لوگ اب حیران ہو گیا, اب نہ دن ہے نہ ماہ ہے نہ سال ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ خود خاموش ہو گئے. عبید کا میں نے کہ میں انکار کرتا ہوں اس بات سے, جو آپ نے ابھی کہا کہ یعنی 40 میں انکار کرتا ہوں اس بات. تو یہ عربی کا معنی, تو گویا ان کو معلوم ہے پر وہ بتانے سے راضی نہیں ہے, انکاری ہے, یعنی بتانے سے انکار ہے.
تو یہ صرف میرا قیاس ہے ذاتی طور اچھا پہ. صحابہ کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً حضرت علی کو پتا ہوگا, یقیناً, کیونکہ حضرت علی نے ہی, جب میں نے ریسرچ کی نا اس بات کو کہ حضرت علی نے ہجرت سے کیوں رکھی بات, صحیح ہے, بادشاہ سے رکھ لیتے, آپ نے ہجرت سے ہی تاریخ رکھی. اور جب سمجھ میں آتی وہ یہی نا کہ ایک تو حجت تمام ہو, کیونکہ جو آیتیں ہیں ان کا جو تسلسل ہے حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ آیت پہلے آئیں گی, یہ آیت پہلے آئیں گی, اس آیت کی یہ معنی ان کو پتا تھا, تو انہوں نے تاریخ بھی طے کی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ باب المدینۃ العلم ہے, یہ تو میں یعنی مطمئن ہوں کہ حضرت علی کو پتا ہوگا. اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بعض لوگ بہت ہی سورۃ اعراف کو کوٹ کرتے ہیں لیکن صحیح سمجھتے نہیں ہیں, آیت نمبر 187 شاید میں یہ 187 ہے کہ جہاں یہ وہ اللہ تعالیٰ مطلب یعنی اس آیت میں یہی ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی, تو آپ کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کو ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو جیسا آپ اس تک پہنچ چکے ہیں اس تحقیق سے, تو آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ کو, یعنی اس بات کا بھی علم اللہ کو ہے کہ میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ نہیں پہنچ گیا ہوں. اچھا, ہاں, ترجمے کو سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیونکہ اس سوال پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثر کا معنی اکثر جو ہے وہ ضد ہوتی ہے قلیل کی. اللہ نے نہیں کہا کہ وَلَٰكِنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور لوگ نہیں جانتے تو بات ختم ہو جاتی, پھر عموم خاص سارے ہوتے ہیں. اکثر سے مراد یہ ہو گیا کہ پھر تھوڑے لوگ جانتے ہیں, زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اس بات. بالکل صحیح. لیکن ابھی وہ آپ بتا رہے تھے کہ 87 سال میں جو ہے علامات. اچھا, میں وہی بات چونکہ ہماری چلتی ہے نا, ہاں مطلب اب تو ہم سوال جو آ رہے ہیں بیچ میں اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیلکولیشن آ گئی, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیلکولیشن اس آیتوں کو ایڈجسٹ کر رہی کہ نہیں کر رہی. اب وہاں آ گئی حدیث جبریل. حدیث جبریل میں الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. ایک علامت یہ تھی کہ ننگے دھڑنگے لوگ بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے, یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. وہ آج کی دور میں وہ علامت بالکل واضح کلیئر آ گئی. چل رہا ہے برج خلیفہ سے بھی اوپر. بالکل, وہ تو یہ تو ایک بالکل واضح تصویر سامنے آ گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک ایسی بات بتا دی کہ جو بالکل واضح ہو. دوسری علامت تھی, اس نے مجھے ذرا یعنی اس میں ڈال دیا, اور لوگ وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنے مالکن کو یا مالک کو جنیں گی. لونڈی اپنے مطلب, ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ میں تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ یار یہ ایسی کون سی علامت ہے جو پچھلی صدیوں میں نہیں ہوئی ہو. پہلے بھی بادشاہ ہوتے تھے, ان کے یہاں جو باندیاں ہوتی تھی ان کے بطن سے ان کی اولادیں ہوئی ہے. ایسی بہت سی, ابھی بھی ہو رہا ہے ایسا, وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں پرانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, صدیوں پرانی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ نہ ایسے نہ مطلب وہ بچے ہوں گے جو ماں باپ کو یعنی جواب دے ہوں گے, یعنی لوگوں, ہاں یہ بھی ہو چکا ہے پہلے وقتوں میں سے بہت کچھ ہوا ہے, سمجھے نا. اور یعنی ایسے ایسے بچے جو نافرمان بچے, جن مختصر میں کہہ رہا ہوں, نافرمان بچے ہوں گے جو, یا بیٹی ایسی ہوں گی جو اپنی ماں کو جو ہے نا اس کو, یہ تو یہ چیزیں جہاں پہلے ہو چکا ہے کہ اس کا مطلب اگر پہلے ہو چکا تو وہ بھی نشانی تو ہو سکتی ہے نا. نہیں, قیامت کی نشانی گنی جا رہی ہے نا, ایسی چیز جو جس کی سبقت نہ ہو. یہ تصویر تو ہمارے سامنے علامت کی واضح ہے کہ یہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. بالکل ایسے نہ تصور تھا لوگوں کے ذہن میں کہ یار یہ بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ بکریاں چلانے والے ہیں کون؟ اچھا, یہ چونکہ میری پیدائش شارجہ کی, میں وہیں پلا پوسا ہوں, اور میرے یعنی سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے. تو وہاں جو ہے نا 2 کمیونٹی رہتی تھی. ایک تو بدو تھی جو صحرائی بدو کہلاتے ہیں اس کو عربوں میں, اور ایک جو تھی وہ ساحل کے پاس رہتی تھی. ان کا ذریعہ معاش تھا کشتیوں میں جا کے سمندر سے مچھلیاں پکڑنا یا موتیاں لے کے آنا, یہ ان کا ذریعہ معاش تھا. وہ بھی یعنی درگور حال میں تھے. 60-70 سال پہلے اگر ہم عرب کا حال دیکھیں تو نہیں, بہت مطلب ان کی حالت. ہاں, اور بدو بیچارے جو تھے وہ آتے تھے اپنی بکریوں کو لے کے, یا اپنے جو بکریوں سے نکلا ہوا دودھ یا اس سے بنائے ہوئے کیا بولتے ہیں عربی میں سمن بولتے ہیں اس کو, اردو میں کیا بولیں, گھی. اچھا, ٹھیک ہے نا, گھی ہو گیا, اور وہ چیزیں وہ آ کے وہ بازار میں بیچتے تھے. میری جب میں ہوش سنبھالا تو میں نے چیزوں کو اپنے نزدیک سے دیکھا ہے شارجہ میں. ہاں, شارجہ میں. اچھا, تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو
دولت دے دی، غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ جب ان کا اتحاد ہوا خاص طور پہ وہ، تو پھر ماشاء اللہ صلی اللہ نے اور برکت دے. میں نے اس ملک کا نمک کھایا، اس لیے میں اس کی ہمیشہ خیر کی بات کروں گا. بہرحال یہ ہمارے سامنے ان کی علامتیں پوری ہو گئی. اب یہ جو علامت ہے کہ لونڈیا مالکن کو جنیں گی یا اس کی تشریح یہ کرے کہ نافرمان اولاد ہوں گی، تو ایسی ان دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو منفرد ہو، جو پہلے نہ ہو. پہلے بھی اس طریقے سے نافرمان اولادیں بھی ہوتی رہی ہے، سمجھا نا. اور بادشاہوں کے یہاں لونڈیاں بھی تھی جن کے یہاں مالکن بھی جمع تھے. اچھا، ایک لوگوں نے نئے طور پہ اس کی تشریح نکال لی ہے، ابھی میں پڑھ بھی رہا تھا کہ بھئی یعنی اس طریقے سے کہ مادہ تولید جو ہے نا کسی اور عورت کے بطن میں دے دیا جائے، یعنی اس کے پیٹ میں رحم میں، اور اس سے جو بچہ نکلے گا اس کے بارے میں. تو یہ بھی ایک یعنی وہ اجرت عورت ہے. تو بھائی وہ لونڈی تو ہوئی نہیں، وہ تو ایک اجرتی خاتون ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کی تشریح پھر وہ ناجائز اولاد ہو سکتی ہے کہ وہ حضور پھر صاف کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زنا کی اولادیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ یہ تو زنا کے ذمے میں آ جاتا ہے پھر ایک طریقے سے کہ مرد کا غیر مرد کا جو ہے مادہ وہ بیضا جو ہے وہ کسی غیر عورت ہاں یہ آج کل یہ پروسیس ہے سروگیٹ جسے کہتے ہیں، میرے خیال سے کچھ نام ہے. لیکن ہاں یہ لیکن میرے خیال سے زنا کے مجھے نہیں پتا، یہ علماء ساری بات کریں گے، لیکن میرا جہاں تک علم کام کرتا ہے کہ ابھی ایک شخص جو ہے مرد، بالکل اس سے اس کی کوئی شرعی تعلق نہیں ہے، جسمانی بھی تعلق نہیں ہے، مطلب شرعی وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے. نہیں، اس عمل میں جسمانی تعلق بھی نہیں ہوتا. نہیں، دیکھیں جسمانی تعلق عورت کا خود بخود ایک طریقے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت جب تک اپنے اندر وہ شہوت محسوس نہ کرے تو وہ مرد کے معدے کو لے نہیں سکتی ہے. یہ میں آپ کو میڈیکل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ عورت اور مرد کا دونوں کا جو بیضا ہے آپس میں ملیں گا تو تب جا کے انسان کی تکمیل ہوں گی. کیونکہ عورت اور مرد کی جو کروموسوم ہیں 23 یہاں سے 23 وہاں سے، تو 46 جو کروموسوم بنیں گے تو پھر انسان اس میں پیدا ہوں گا. تو یہ کہنا کہ مطلب یہ حرام، یہ تو باقاعدہ حرام ہے نا، کیونکہ وہ اس کے عقد میں نہیں ہے، اس کے نکاح میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کی وہ باندھی ہے. اور پھر وہ جو اس میں تیسرا فریق شریک ہو رہا ہے، یہ غیر شرعی غیر اخلاقی تمام چیزیں اس میں آ جاتی. اسلام کبھی اس چیز کو جو ہے نا اجازت نہیں دے گا جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے. لیکن علماء اس میں اسلام اجازت نہیں دے گا، یہ والی بات تو میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. لیکن یہ نشانی تو ہو سکتی ہے نا قیامت کی. نہیں، نشانی نہیں بن سکتی اس معاملے میں، کیونکہ یہ حدیث کی تشریح نہیں ہو سکتی. کیونکہ پھر معنی یہ ہوگا کہ باندھی تو وہ ہو ہی نہیں نا، وہ تو اجرت پہ آ گئی. باندھی اجرت پہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ لونڈیا ہو گئی نا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، باندھی تو اجرت پہ ہوتی نہیں ہے. باندھی کا جو ہے نا، یہ لونڈی جسے کہتے ہیں وما ملکت ایمانکم، یعنی ملک کے تمہاری، وہ تو ملک میں نہیں ہے نا. صحیح ٹھیک ہے نا، بات آ گئی. ہاں، تو یہ چیز کو بھی ذرا کلیئر کر لوں، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پروگراموں میں کہا کہ نہیں وہ اس سے مراد، بھائی وہ تو آپ کی ملک میں ہی نہیں ہے. اور یہاں تو یعنی ون ٹائم ہوتا ہے، آپ نے وہ پیسے وہ پیمنٹ کر دی تو وہ تو آپ نے مطلب کسی ٹیکسی پہ سوار ہوئے اتر گئے کہیں پہ، تو یہ بات ہے. اچھا، اب یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا کام کی کہ یہ آخری زمانے کی علامت ہے. اب کوئی ایسی حدیث اور سے سہارا لینا پڑے گا تاکہ یہ بات کی توضیح، کیونکہ حدیث دوسری حدیث کی توضیح کرتی ہے یا اس کی تقویت کو، اس کے نظریے کو واضح مزید کرتی ہے. تو ہمارے پاس نعمان بن بشیر کی ایک حدیث سمجھ میں آئی. اس میں یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسلامیہ کے لیے، یعنی اس کو کسی اور یہود اور نصارہ کی یا ویس کی جو ہے نا اس پہ نہیں گنے. کہ 4 زمانے نبوت کے بعد 4 زمانے ہیں. ایک تو خلفاء علی منہاج النبوہ ہے، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت یعنی امت محمد پر، پھر اس کے بعد جو ہے جبری بادشاہت، پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کی واپسی ہے. تو 2 ایسی جو ایرا ہے، جو دور ہے، کاٹ کھانے والی اور جبری بادشاہت. اب کاٹ کھانے والی بادشاہت تو یہ تھی کہ پہلے وقتوں میں جب خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہوا تو ایسا دور آ گیا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، اب کوئی عام آدمی جو ہے نا سیاست میں دخل نہیں دے گا، اگر وہ کوشش کریں گا تو حکومت اٹھا لیں گی اس کو. تو ایک طریقے سے کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی کہ آپ کا امور مملکت میں کوئی عمل دخل نہیں رہا. ٹھیک ہے. خلافت کا دور تھا تو اس میں یہ تھا کہ
حضرت عمر سے بھی جو ہے نا ایک بڑھیا پوچھ سکتی تھی کہ آپ کے مغلیہ مغلیہ سلطنت وغیرہ اسی دور آپ کی. سلطنتوں کو سب کو لے لیں، مغلیہ کیا سب کو لے لیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس نے امت پہ یہ دروازہ بند کر دیا تھا کہ بادشاہی آپ نظام سوال نہیں کر سکتے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ دور گزر گیا. جبری دور ہمیں سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو جبری دور یہ ہوا جو اب میں اس کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں کہ یہ جو جبری دور ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانے میں اس دور میں ہم ایسے وقت میں پہنچ جائیں گے کہ جہاں ہم پہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ دیکھیں کوئی نظام جو ہے نا ایک فرد واحد کا کام نہیں ہوتا ہے. نظام کے لیے حلقہ احباب ہوتا ہے. اس حلقہ احباب کو اسٹیبلشمنٹ سمجھیں. ادارے کہتے ہیں. یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کا معنی ایک مخصوص ہم لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. وہ یعنی وہ جو ہے نا مطلب ایجوکیشنل معنی نہیں ہے، وہ اکیڈمیکل معنی نہیں ہے، وہ تو ہم نے ایک عام مفہوم بنایا ہوا ہے. لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ عمرا، رویل فیملی یا جو نظام کو چلاتے ہیں، نظام کو چلانے والے ادارے نہیں، حلقہ کہہ دیں اس کو، ادارے نہیں. ادارے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ بھی اس کے تابع ہوتے ہیں. بالکل. انہوں نے اپنے تابع رکھا ہوتا ہے اس کو، ان کو حلقہ کہتے ہیں. جو نظام کو کہتے ہیں کہ اسی نظام کو چلنا ہے، ہم نے اس کا دفاع بھی کرنا ہے، اس کو چلانا بھی جبرن یا سہون جو بھی ہے اس کو آپ لے لیں. اب یہ نظام جو تھا نا، یہ بات کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنیں گی، تو لونڈیوں سے مراد یہاں پہ کیونکہ لفظ آیا اماں جو ہے عربی میں لونڈی کو بولتے ہیں، اور ایک لفظ ہے اماں. لکھنے میں دونوں میں یکساں ہیں، صرف الف کے اوپر ایک جگہ پیش ہو اور ایک جگہ اماں اور اماں میں اماں کا مطلب ہو گیا امت، ہاں، اور اماں کا مطلب ہو گیا لونڈی. اچھا، صرف الف میں ایک جگہ پیش آ گیا اور ایک جگہ جو ہے نا زبر آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو تلفظ میں فرق آ گیا، لکھاؤ میں تقریباً یکساں ہے. اب اس میں بات سمجھ میں کچھ یہ آئی کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کہا ہو اور راوی نے اماں سمجھاؤ، کیونکہ آگے جو بات تھی کہ وہ پیدا کریں گی، امت پیدا کریں گی اپنے مالکوں کو، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو. لیکن راوی ہو سکتا ہے، یہ احتمال ہے. اس کا مطلب نہیں کہ میں باقی اس بات کو ایکنالوجی کر رہا ہوں، نہیں، میرے ذہن میں ایک احتمال آیا تھا. میں نے ہو سکتا ہے حضور نے اماں کہا ہو اور راوی اماں سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ احتمال. اگر ایسا نہیں ہے تو حضور نے اس کی تعویل امت پہ چھوڑ دی جب وہ زمانہ پائیں گے. تو اس سے تعویل یہ بنتی ہے کہ آخری زمانے میں امت جو ہے وہ لونڈی بن جائیں گی اور اس کے حکمران جبرن ان سے چنا جائے گا یا ان سے جنا جائے گا نہیں چنا جائے گا، جو آج کے دور میں ہم داخل ہے. مطلب آپ جمہوریت کو جو ہے قیامت کی نشانی. اصل میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو، اسلام میں لفظ ایسا کوئی نظام شرعاً جائز نہیں ہے جس میں رسا کشی ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر دو شخص ہو، یعنی ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا شخص خلافت کی مطلب اس کی مطالبہ کرے تو اس کو قتل کر دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک شخص پہ جمع ہو اور کوئی آ کے تمہاری اس گیدرنگ کو، تمہاری جمع کو، اجتماع کو جو نا توڑنا چاہے تو تم اس کو قتل کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کان نہ کان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی ہو اس کو مار دو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ رسا کشی کریں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کا شکر کریں. میں اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ افغانستان میں طالبان نے اس نظام کو سنبھال لیا. کم سے کم یہاں تک تو وہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے کو ختم کر دیا اپنے یہاں. میں اس کی اور کیا، باقی یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ یار ایک شخص بہت اچھا ہے، سپورٹ، میں ذاتی طور پہ سپورٹ کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے یعنی اس کا طریقہ کار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ جو سور کا بچہ ہے نا، پگ، اس کو میں نے اب جنگل سے لے کے آیا ہے، اس کو میں بکری کا چالا کھلاؤں گا، اس کو دودھ پلاؤں گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بکری بن جائے گا، حلال ہو جائے گا. ایسا نہیں، کبھی نہیں ہوگا. میری بات کو سمجھ گیا؟ چلیں یہ تو ہم یہ تو ڈیبیٹ الگ ہے نا، یہ ڈیبیٹ الگ ہو گیا نا. لیکن یہ دیکھیں الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہمیں دین سکھاتا ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ہمیں کہتے ہیں کہ بھی مولوی جاہل ہوتے ہیں. دین ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، بالکل ایسے کہ آپ کے پر اب نظام آئے گا وہ جبری ہے. یہ جبری نظام ہے کہ آپ کے سامنے چور ڈاکو کھڑے کیے گئے ہیں، آپ اپنی ان کو ہی چننا ہے آپ نے.
انہی بدماشوں کو چننا ہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم تشریح نہیں ہے. تو شریف لوگ بھی تو ہوتے ہیں. نہیں، کون سی شرافت؟ 30 سال سے آپ نے شرافت دیکھی تھی؟ میری تو عمر گزر گئی ہے. نہیں تو آپ پاکستان کو کیوں لے رہے ہیں؟ قیامت سے پاکستان میں تھوڑی آنی، پوری دنیا میں آنی ہے نا. نہیں، یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ امت کے لیے بات کر رہا تھا. چلے مصر چلے جا، سی کیا شریف آدمی ہے کیا؟ صحیح. ہاں، جبری طور پہ وہ آ گیا. تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ساری نظام کو دیکھ لیں. لیکن میں چونکہ ایک پرٹیکولرلی اپنے ایریا میں رہ رہا ہوں، تو اس چیز کو آپ بھول جائیں. یہ جبری نظام ہم پہ رہے گا جب تک بڑی تباہی نہیں آنے والی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ ہم بات کر رہے تھے نا پیریڈ کو، تو ہم علامتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ امہ اور اماں والا تو آپ کا قیاس ہے نا، یہ تو کنفرم والی بات نہیں ہے نا. آپ دیکھا، پھر آپ بھول رہے ہیں. میں نے کہا کہ پہلے جو ہے ایک احتمال میرے ذہن میں رہا کہ شاید ہو سکتا ہے سننے والا رہا، کیوں انسان ہے، شاید اس نے اماں کو اماں سمجھا. صحیح ہے. احتمال. پھر آپ نے بولا کہ اگر یہ غلط ہے، مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں اس کو میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری بات ہو گئی. اگر آپ نے پھر یہ بولا کہ اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لونڈیا اپنے جو ہے، میں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل کو امت پہ چھوڑ دیا جب وہ اس زمانے کو پائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس زمانے کو پا لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ آج امت کو لونڈی بنا دیا گیا ہے، اور ان سے زبردستی جو ہے نا اپنے مالکوں کو جنوایا یا کیا کہتے ہیں، میں اردو میں تلفظ میرا غلط ہو رہا ہے، چنوایا جا رہا ہے. سمجھا نا، زبردستی چنوایا جا رہا ہے. سمجھا نا، یعنی یہ زبردستی جبرن ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا. لیکن جبرن تو نہیں ہوتا نا جمہوریت میں. میں چاہوں ووٹ نہیں دیتا بھائی، آپ ووٹ دے نہ دے، آپ کا ووٹ تو دل جائے گا نا. اب یہ ایک الگ آپ سسٹم آ گیا نا. 10 آدمی تو دیں گے نا، 15 تو دیں گے نا، 20 دیں گے، 100 نہیں دیں گے تو 5-10 تو دے دیں گے نا. صحیح. ان کے اپنے لوگ دے دیں گے نا، گھر کے آدمی دے دیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے، نظام تو جبری آ گیا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے نا، معنی یہی بن گیا نا. آپ اس کو ڈیموکریسی کو اتنا آپ وہ نہیں سمجھے کہ یہ اسلام کا کوئی ایسا نظام. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام میں رسا کشی حرام ہے، کوئی ایسا نظام نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ مانگے ہم اس کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ ہے. ہم سے عہدہ مانگے یا منصب مانگے ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عنایت ہو جائے تو الگ چیز ہے. صحیح. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت قائم ہوئی تو اس میں کوئی ایگزیکٹ ایک طریقہ کار نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑا کرا دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائے. تو لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ بھئی ان کی امامت کا مطلب ان کی خلافت. اور ایک اور بھی اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہے جس سے ان کی خلافت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے آپ ابوبکر اور عمر کی اتباع کرنا. اور ایک جگہ ایک خاتون آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ اگر آپ کو میں نہیں پاؤں تو میں کیا کروں، مطلب سوال کے لیے. تو کہہ لیں ابوبکر سے پوچھ لینا. تو یہ ساری تائید ملتی ہے. اچھا، وہ تو ہم وہ الگ ڈیبیٹ نہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں. یہ جو میں جس سبجیکٹ کو میں لے کے چل رہا ہوں نا، وقت آخر جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے، یہ صرف کلامت قیامہ اور اس اثر کا نہیں. یہ آپ کو پولیٹیکل آف اسلام کو بتاتی ہے، آپ کو فزکس بھی سمجھائیں گی کہ جب دھماکے ہوں گے اس کا معنی کیا ہے. آپ کو جیولوجیکل بھی سمجھنا ہوگا. آپ کو بہت سی چیزوں کو آپ کو یعنی اسٹڈی کرنا ہوگا، تو جب ہی جا کے آپ چیزوں کو سمجھیں گے، ورنہ نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کا موضوع نہیں ہے کہ صرف آپ نے فقہی معاملات میں، عبادات میں نہیں. فقہی عبادات وہ الگ موضوعات ہے، اور عقائد کو بھی سمجھنا ہے. کیونکہ ایک جگہ پہ جب میں نے دجال کے بارے میں ریسرچ شروع کیا تھا تو عقیدہ بہت بڑا اہم میرے سامنے نظر آیا کہ اس کو ایڈریس کرنا لازمی ہے کہ کیا عقیدہ ہے جس پہ دجال کا مقابلہ. بالکل، دجال کے ٹاپک پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، کنٹینیو کریں. اچھا، کہاں تھے ہم؟ ذرا آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ 2 نشانیاں تو آپ نے دیکھ لی. 2 نشانیاں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہوگی کہ نظام جبری آئے گا جس میں قومیں لونڈیاں بنا دی جائیں گی اور ان سے جو ہے نا زبردستی جو ہے نا حکمران چنائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ نظام آ گیا. آج کا دور ہم آ گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں 3 بڑے فتنوں کو گنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے؟ ٹھیک ہے نا. ایک فتنہ احلاس ہے، ایک فتنہ سرا ہے، اور ایک فتنہ دہیمہ. ٹھیک ہے نا. احلاس کے معنی عربی میں یہ ہے کہ جیسا استر ہونا، کسی جیسا کہ پردے کے پیچھے استر ہوتا ہے. اچھا، ہاں. گھر کے اندر کوئی چیز آپ نے رکھ دی، یعنی ایک جگہ رکھی ہوئی چیز کو چھپا کے رکھ دی، وہ کسی اور چیز کو چھپا رہی ہے. مثال کے طور پہ گھوڑا ہے یا سواری ہے، اس کی کمر پہ جو ہے نا آپ ذہن ماننے سے پہلے کوئی کپڑا رکھتے ہیں.
یا کوئی ایسی موٹی چادر وغیرہ تاکہ اس کو رگڑ نہیں لگے، اس چادر کو بھی احلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے شیروانی ہے اس کے اندر لگتا ہے ہاں. بالکل. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ احلاس کیا ہے؟ کہہ لیں گے یہ فتنہ ہے حربن و حربن، یعنی مارنا اور بھاگنا فتنہ ہے. اچھا اب تھوڑی سی تاریخ میں چلے جائیں. ان فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ہے نا وقت کا دھارا بدل گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 2 وقوع ہو چکے ہیں، ایک کا ہونا باقی ہے، لیکن 2 نے وقت کے دھارے کو بدلا ہے. ٹھیک ہے. پہلے امت جو تھی نا اس میں اختلاف تھا فقہی اور سیاسی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. یعنی فقہی معاملات پہ اختلاف ہو گیا، سیاسی معاملات میں. 3ری ہجری کی ابتدا سے یا 2ری صدی 3ری ہجری یا 2ری صدی کی آخر سے ایک نظریے نے جنم لیا جسے نظریہ باطنیہ کہتے ہیں. صحیح. اور اس باطنیہ نے باطنی فرقوں کو جنم دیا. باطنی فرقوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کی جہاں شرعی احکامات ظاہری. کیا آپ تیار ہیں اپنی سیلنگ اسکلز کو پروفیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے؟ اگر ہاں تو ایکو ڈیجٹس آیا آپ کے لیے ایک سیلز ایکسیلیٹر کورس. ڈیجیٹل سروسز کی دنیا میں سیلز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اور ایکو ڈیجٹس آپ کو بنائے گا اس کورس کا ماسٹر. اس کورس میں آپ کو دیے جائیں گے ٹریننگ سیشن فورن انڈیویجولز کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اس انڈسٹری میں 15 سالوں سے کام کرنے والے پروفیشنلز. اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ڈالرز میں کمانے کے قابل ہو جائیں گے، اور ٹاپ پرفارمرز کو ایکو ڈیجٹ جاب بھی آفر کرے گا. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈسکرپشن پہ دیے گئے لنک پر کلک کریں اور بنے حصہ ایکو ڈیجٹس ڈیجیٹل سیلز ایکسیلیٹر کورس کا. شرعی احکامات ہے، وہیں پہ اس کے باطنی احکامات ہیں، اور باطنی احکامات کے مطلب جو باطنی احکامات کو ترجیح دینا چاہیے شرعی احکامات پر. یہ ان کا نظریہ تھا، اور جس نے باطنی احکامات کو جان لیا اس پہ شریعت جو ہے حلال ہو گئی ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا. یہ نظریہ باطنی فرقوں کو جنم دیا. اس فتنے سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں بڑی ڈویژن آ گئی، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خلافت فاطمیہ بنی، ٹھیک ہے نا. خلافت فاطمیہ بنی اسماعیلی فرقے سے. اسماعیلی فرقہ جو تھا وہ باطنی نظریات کا حامل تھا. ایک فرقہ نہیں، اس میں کئی پھر باقی فرقے نکلے، اور امام غزالی نے اس پہ کافی ان کا رد لکھا، اور اب کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. بہرحال یہ فتنے نے اسلام کا ایک دھارا بدل دیا، کیونکہ کیا عقائد پہ اختلاف آ گیا. پہلے تو اختلاف صرف فقہی تھا اور سیاسی تھا، لیکن 2ری صدی ہجری کے آخر میں یا 3ری صدی کی ابتدا میں آپ سمجھ لیں کہ جب یہ فرقہ فتنہ نکلا، آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ کس نے یہ نظریہ پیدا کیا، لیکن یہ بہرحال جب سے یہ نظریہ پیدا ہوا اسلام کا عقائد پہ اختلاف شروع ہو گیا مسلمانوں میں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ایک کیا ہوا، وقت کا دھارا بدلا. آگے چلتے ہیں فتنہ سرا. حضور نے فرمایا، پوچھا یا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سرا پھر کون سا فتنہ ہے؟ کہنے گا ایک شخص ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا پر مجھ میں سے نہیں ہوگا، اور اس کے پہلو تلے جو نا دھواں نکلے گا. جو میرے اہل بیت میں ہوگا لیکن مجھ میں سے نہیں ہوگا. مجھ میں سے نہیں. اس کو تھوڑا ڈیفائن کروں گا، فکر نہیں کریں. ایسی اس کی تصویر کروں گا، اور میں نہیں کر رہا ہوں تصویر، کیونکہ مجھے اس معاملے میں سہارت، یعنی اس بات کو اس کی تشریح کو علامہ خلیل احمد سانپوری صاحب نے اپنی کتاب بذل موجود میں اس کی تشریح کی، اور واقعی بالکل تصویر بالکل صاف ہو گئی جیسی انہوں نے وہی تشریح میں بھی سیکنڈ کر رہا ہوں. چلے صحیح، ٹھیک ہے نا. اب آگے اس نے کہا کہ پھر ایک سے ایسے شخص پہ لوگ جمع ہوں گے جیسے کوہلا جو ہے پسلی پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو ہے فتنہ، علامہ خلیل احمد سامپوری صاحب نے کہا کہ یہ جو سراغ والا جو فتنہ ہے، اس سراغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں خاموشی، رازداری. تو کہا یہ فتنہ تھا حسین بن علی شریف المکہ حجاز 1916 یا 17 میں، جب 14 میں جب پہلی عالمی جنگ رک رہی تھی خلافت عثمانیہ کے خلاف. تو یہ شخص غداری کر رہا تھا اندر سے، انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھری گھونپ رہا تھا. اچھا، یہ حضور کی نسبت سے ہاشمی تو تھا، پر رسول اللہ صاحب نے کہا مجھ میں سے نہیں ہوگا، میرے دوست جو ہے اولیاء متقین ہیں، میرے جو اولیاء ہے، میرے جو دوست ہیں وہ متقین لوگ ہوں گے. تو اس میں جو تھی ایک طریقے حرس تھی،
خلاف کیا بولتے ہیں حکومت کی. صحیح. تو یہ وہ کر رہا تھا کام. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی پیٹھ پہ, خلافت کی پیٹھ پہ چھری گھونپ رہا تھا اور انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور بدوؤں کو بانٹ رہا تھا پیسے کہ بھائی خلاف اس میں جو ہے آپ ان کے خلاف ہو جائے تو تاکہ ہمیں جو ہے نا حکومت مل جائے. اور یہ کیونکہ وہ ترک تھے خلافت عثمانیہ والے. تو حضور نے جو ڈیفائن کیا نا کہ مجھ میں سے ہوں گا, میں نے اہل بیس میں ہوں گا, لیکن مجھ میں سے نہیں ہے, میرے جو دوست ہیں وہ متقین لوگ ہیں. تو یہ شخص ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کی تصویر بالکل واضح ہوگی. تو کیا ہوا, جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو وقت کا دائرہ بدل گیا, مسلمان چتر بتر ہو گئے. آج فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے, 57 ملک ہے لیکن جاگ برابر ہے. سمجھا نا, 1.25 ارب ہم لوگ ہیں لیکن ہم جاگ برابر ہے, ان کے برابر کچھ نہیں کر سکتے, کوئی مدد نہیں کر سکتے. وہ جب اونچی اونچی بلڈنگ ہی بنا رہے ہیں وہ بھی خاموش ہیں. بہرحال میں ان کے بارے میں کچھ نہیں, آپ نہیں بولیں گے لیکن میں تو بول سکتا ہوں نا, میں نے نہیں کہا ہے. نہیں بہرحال میں کچھ نہیں بولوں گا, میں نے ان کا نمک کھایا ہے. میں نے نہیں کہا لیکن میں آپ نے بے شک نہیں کھایا, میرے باپ نے بھی کھایا ہے, میں نے بھی کھایا ہے. یہ تو میں تو اپنے ملک کو ہی بولتا ہوں, میں اپنے ملک کو ہی بول رہا ہوں. بہرحال جہاں تک اللہ جد نصیب کرے, شیخ زائد مرحوم اگر زندہ ہوتے تو پھر کوئی معاملہ الگ ہوتا. وہ بہت اچھے انسان تھے. صحیح. اچھا, اب بہرحال سرا کا معاملہ آ گیا. ٹھیک ہے نا, وقت کا دائرہ بدل گیا, مسلمان تتر بدر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ایک آنے والا دہیمہ, فتنہ دہیمہ, اس کے معنی کالی اندھیری مصیبت. کالی اندھیری مصیبت, اندھیری مصیبت, اس کے جو لغت کے ترجمے بن رہے ہیں. یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ بڑی اہم چیز ہے. کووڈ نہیں, کووڈ کیا چیز ہے, اندھیرا ہو گیا تھا نا, کچھ بھی نہیں ہے. کووڈ کچھ بھی نہیں اس کے آگے. اچھا, یہ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں ذکر کیا ہے کہ ایک عذاب آئے گا جس کو دخان کہتے ہیں. دخان کو کہتے ہیں دھواں, اور وہ عذاب کی طرف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس سے بچ نہیں پائے گا. مطلب پوری دنیا میں وہ دھواں ہوگا. وہ دھواں ایسا نہیں ہوگا کہ دھواں کیا ہوتا ہے, دھواں سے آپ کو عذاب کے طور پہ. عذاب یہ کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو, ٹھیک ہے نا, اور وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم صرف تھوڑوں کو بخش دیں گے, قلیل. ان بڑے, یعنی آج 7 ارب آبادی ہے, اب اس کی قلیل کتنی ہوں گی اللہ کے نزدیک. صحیح. اس کو سمجھنا ہے. ٹائم ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ہے ٹائم. بندہ اڑ گیا تو میں نہیں, وہ کیمرہ سوئچ کر رہا تھا. اچھا, تو دخان جو ہے اس کو سمجھنا لازمی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دہیمان کا دخان سے کوئی تعلق ہے. سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. حدیث ہے بی بی عائشہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ چاند کی طرف دیکھ کے کہ اس اندھیری سے اللہ کی پناہ مانگو جب یہ کالی اندھیری چھا جائے گی. صحیح. گویا جب یہ اتنا کالی اندھیری چھائیں گی کہ جب آپ کو سورج اور چاند کی روشنی نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو جب ہوگا کہ آسمان میں اور زمین کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو نہ چاند کی نہ سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے دے. صحیح. اب ہم آتے ہیں, پوچھتے ہیں سوال نیوکلیر فزکس سے کہ آپ کیا کہیں گے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس سے زمین میں روشنی نہ پہنچے. تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں, نیوکلیر ایکسپلوشن. ٹھیک ہے, دنیا میں اس وقت امریکہ, روس اور ان ممالک جن کے پاس اسلحہ ہے, کوئی 25 سے 26 ہزار نیوکلیر وار ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھوں, اگر کسی نیوکلیر فزکس سے, پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں صرف اس نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں اگر نیوکلیر وار ہو جائے, جن کے پاس 500 وار ہیڈ ہے. صحیح ہے. یہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے, تو 90% دنیا میں ختم ہو جائیں گی. اس شخص کا کہنا ہے, میرا نہیں, اس نے کہا. لیکن اگر 25-26 ہزار نیوکلیر وار ہیڈ جس میں ہائیڈروجن بم بھی ہے, اور جو کیا نام ہے, ہیروشیما اور ناگاساکی سے کوئی ہزاروں گنا پاورفل ہے, سینکڑوں بھی نہیں. میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں پتہ چلا کہ ہزاروں گنا پاورفل ہے. وہ چل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ بچیں گے؟ پوری دنیا جائے گی. پوری دنیا 99% جائیں گی. اچھا, یہ میں ایک سائنٹیفک آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو قرآن شریف سیکنڈ کیسا کر رہا ہے, اس بات کو قرآن شریف کے اندر کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے, یہ دیکھنا ہے. سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں, کہ اس بنی اسرائیل کو طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں
مال اور دولت سے مدد کی، مال سے اور بنی اولاد سے مدد کی، اور تمہیں سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا. صحیح ہے. یہاں پہ بڑا وقفہ تھا کہ سب سے زیادہ جتھے والا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کب بنایا. ہم نے تو تاریخ میں جہاں تک تاریخ پڑھی، بنی اسرائیل کا جو گولڈن ایرا جو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، انبیاء کا، اس دوران بھی بنی اسرائیل اتنی بڑی جتھے والی کبھی نہیں بنی. یعنی کہ جو دوسری قوموں پہ عددی طور پہ زیادہ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا. کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں تبلیغ نہیں ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد وہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ بنی، ان کا نام اسرائیل بڑے تھا. جتھے والا مطلب زیادہ آبادی. ہاں، عددی طور پہ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، نفیرہ کا مطلب یعنی تم نے سب سے زیادہ عددی طور پہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے شرط یہی ہے کہ دیگر قوموں کو ان سے مقابلے میں کم ہونا ہے. یہ تو بالکل سمجھ دو، یعنی کہتے ہیں نا 1+1 کی بات آ گئی ہے. لیکن آپ اس میں بنی اسرائیل کو صرف کاؤنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تو بڑے والا جھتے والا بتا دیا نا. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن بنی اسرائیل، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کب بڑے جھتے والا بنے تھے. کبھی نہیں تھے، کیونکہ وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل اس وقت دنیا میں 2 کروڑ کے قریب ہے. 2 کروڑ سمجھ لیں، ایک رف فگر میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. دنیا 7 ارب پر ہے، مور دین 7 ارب، سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ خود ریشیو نکال لیں. 2 کروڑ سے تو بہت زیادہ قوم ہے. ہاں، اور قومیں تو 2 کروڑ سے بہت زیادہ ہم 25 کروڑ کے ہیں. ہم 25 کروڑ کے ہیں. چائنا تو پھر سمجھا نا. تو 2 کروڑ، ابھی آپ نے کیلکولیشن ایسی کرنی ہے کہ یہ جو 7 ارب میں سے اس میں سے 2 کروڑ نکال کے پھر ان کو جو ہے نا اتنا فگر کم کرنا ہے کہ وہ 2 کروڑ سے کم. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ 2 کروڑ ہی بنی اسرائیل بچے، شاید ان میں بھی کچھ لوگ مریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ لیکن جتنی بھی عدد بچیں گی وہ بنی اسرائیل سے کم ہونی چاہیے. اب تو 2 کروڑ ہے. تو آج سے جب میں جو کیلکولیٹ میں نے کیا ہے کہ 15-16 سال کے یا 16-17 سال کے بعد جو دنیا میں ایک وار آنی ہے، بڑی تباہی، تو اس وقت اس کی عدد اگر آپ اور 50-60 لاکھ بڑھا لے تو اس وقت اس کو کم ہونا ہے تھوڑا بہت. اگر آپ کر لے تو دنیا کی آبادی میں لازمی اتنی کمی آنی چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل زیادہ ہو جائے. بنی اسرائیل زیادہ ہو. صحیح. یہ تو یعنی آپ کی زمین ہل جائیں گی اس بات کو سوچتے ہوئے کہ یار یہ کیسا ہو سکتا ہے. اور یہی 87 سال میں ہونا ہے. ہاں، یہ 47 سال میں ہونا ہے. 87 ایئرس میں ہونا ہے. یہ ہونا ہے لازمی، کیونکہ جو آخری جو سال ہے نا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ. تو جائے معائنہ کرے جو اہل ایمان ہوں گے، ان کو جو اہل ایمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچ جائے گے. صحیح ہے. مجھے بتائیں کہ کوہ طور پہ کتنے ہزار لوگ جا سکتے ہیں؟ زیادہ نہیں. اور وہی لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. انہیں کو اللہ تعالیٰ پیورلی مومن بچیں گے نا. وہی لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مومن ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو کہا گیا ہے کہ تم کو ان کو لے کے کوہ طور پہ، کیونکہ جب یہ نکلیں گے یاجوج ماجوج تو یہ سب کو کھا جائے گے. یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سب کو چھوڑنا نہیں، ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ ان کو لے کے کوہ طور پہ جائے، چھپ جائے. صحیح. چھپنا ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ نے کھلا دیکھنا ہے، چھپنا ہے. چھپنے کے لیے تو پھر اور اسپیس آپ نے مطلب آپ کی کتنی تعداد ہوگی. آپ ذرا عقل استعمال کریں نا. یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ عدد انسان کی جو عدد ہے وہ گرتا چلا جائے گا، ڈکریز ہوتے چلے جائیں گے. لیکن تجانی صاحب ابھی تو آبادی اور یہ سب چیزیں تو بڑھی رہی ہیں نا، کم تو ابھی. میں نے کب کہا کہ نہیں بڑھ رہی؟ میں نے کہا کہ جب وہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا. 87 سال نا. ارے بھائی 87 سال تو 87 ایئرز ہے نا. اب ہمارے پاس 70 سال آخری ہوں گے دنیا کے خاتمے کے. اس میں سے جو وہ ساری نشانیاں جو بڑی بڑی آنا شروع ہوں گی نا، وہ آخری 70، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخری 70 سال کے لیے. آخری 70 سال نا مطلب یہ ہم 17 سال بعد جو ہے آخری نشانیاں شروع ہو جائیں گی. اب اس کو کس طریقے سے آخری 70 سال ہم کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس لیے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹ 90s اور 2000 کی جو جنریشن ہے وہ نشانیاں دیکھیں گی. کیا پتا، بس جو بچ گئی آپ کے مطابق جو بچ گئی وہ فگر 1% نکلتا ہے یا 0.5% نکلتا ہے، کچھ پتا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں نا. وہ تو آپ کا میتھمیٹک کا جو ماسٹر ہے وہی بتا سکتے ہیں مجھے کہ یار اتنا فگر نکل سکتا ہے، اس کو اتنا یعنی پرسنٹیج آپ دے سکتے ہیں.
میں تو پھر بھی ایک گیس کر رہا ہوں کہ 1% لوگ بچ جائیں یہ اس کے بعد آپ بول رہے ہیں تباہی کے بعد. لیکن وہ تباہی تو دیکھے گی نا یہ 90s اور ارلی 2000 ہاں اور تو 90s کی. دیکھیں جب دھماکہ ہوگا تو کس نے کیا دیکھنا ہے, وہ تو مردہ کیا دیکھے گا, وہ بولیں گا میں نے دیکھا ہی نہیں دیکھا. بہرحال ایک بڑی بھیانک تباہی آنے والی ہے. مطلب 17 سال میں پوری آبادی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. 99% تو شور ہوں اس بات, یعنی جو لوگ ہیں وہ دنیا سے خاتمہ ہو جائیں گا 17 سال میں. 17 سال یعنی جب یہ تباہی شروع ہوں گی. اس کو تو آپ ذہن میں رکھیں نا, 17 سال میں کیا ہوتا ہے اس کو نہیں, اس جنگ کے بعد, اس نیوکلر وار کے بعد, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرما دیا ہے, حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ 2 عظیم قوتیں آپس میں لڑیں گی, ایک عظیم جنگ جن کا ایک ہی دعویٰ ہوگا. سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کے بیچ میں ہم نے تا قیامت تک کے لیے بغض عداوت قائم کر دی. یعنی جب قیامت قریب آ جائیں گی تب تک کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں بغض عداوت قائم کر دی. تا قیامت یعنی قیامت تک کے قریب, قرب قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں بغض عداوت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا سورۃ مائدہ ہی میں ذکر ہے کہ ان کا دعویٰ ایک ہی ہے. کیا دعویٰ ہے؟ کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں. ان کا دعویٰ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث بھی یہی فرما رہی کہ دعویٰ ایک ہوگا. عظیم جنگ کی بات کر رہی. عظیم جنگ سے مراد جو عبرت ہوں گی انسانیت کے لیے, جس کی نظیر پھر کبھی نہیں ملیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اب اس چیزوں کو جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سامنے دہیمہ سمجھ میں آئیں گے. کالی مصیبت کیا, نیوکلر فزکس کا جو قانون ہے یا کیا بولتے ہیں اب علم جو ہے وہ کیا سمجھاتا ہے آپ کو, اس سے آپ حاصل کریں ان چیزوں کو سمجھنے میں. تو آپ کے سامنے تصویر واضح ہو جائیں گی کہ ہم اس وقت بالکل ایج پہ کھڑے ہوئے, کنارے پہ, جہاں آگے بس خاتمہ ہی ہے. اس لیے میرا جو مشن ہے لوگوں کو سمجھانا, جو بیچارے دکھی ہیں ہمارے مومن مسلمان, صبر کرو, انشاءاللہ تمہارے دکھ کے دن پورے ہونے والے ہیں. قیامت آنے والی, آپ بول رہے ہیں دکھ کے دن. ظاہر سی بات ہے, جس نے دنیا میں بلائیں دیکھیں, جس نے دنیا میں تکلیف اٹھائی وہ آخرت میں نہیں اٹھائے گا. ایمان کے ساتھ اگر گیا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں. چلے جانی صاحب, کچھ تیزی سے اس کو لے کے چلتے ہیں. کچھ شارٹ سوال ہیں, اس کے شارٹ آپ نے جواب دینے. مہدی علیہ السلام کے بارے میں آج کل جو ہے نا, ہر دوسرے دن کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں, اور جو ہے مجھ پہ جو ہے ایمان لیا ہو یا اس طرح کی باتیں. تو مہدی علیہ السلام کی پہچان بندہ کرے گا کیسے؟ مطلب جب آئیں گے مہدی علیہ السلام تو ان کی پہچان ہوگی کیسے؟ مطلب ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا فتنے کتنے اٹھ رہے ہیں, ہر کوئی بولتا ہے میں مہدی علیہ السلام, تو ایکچوئل پہچان ہے کیا؟ اچھا, امام مہدی کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں اہل سنت اور جماعت کے نزدیک, صحیح ہے, قریب 200 حدیثیں لگ بھگ. اکثر ان میں ضعیف ہے اور کچھ تو بہت زیادہ من گڑت ہے. صحیح ہے. اور باہر کچھ صحیح بھی ہے. لیکن جو نیریٹو بنتا ہے نا, یا جس کو ہم کہوں گا اپنے الفاظ میں انڈرسٹینڈنگ, وہ 3 سمجھ لیں کہ حدیثوں سے بنتا ہے. ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک شخص مدینے سے نکلے گا, مکہ آئے گا, خلیفہ جو اس وقت کا جو خلیفہ ہوں گا یا بادشاہ ہوں گا وہ مر جائیں گا, اور ان کے بچوں کے بیچ میں آپس میں جنگ ہوں گی, لڑائی ہوں گی, تو وہ شخص مکے سے مدینہ آئے گا, ٹھیک ہے, مدینے سے مکہ آئیں گا, اور پھر مکے کے اندر جو ہے نا اس کی بیعت کی جائیں گی, لوگ اس کو پہچان لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ وہی تو بات ہے میں بتا رہا ہوں. میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں نا وہاں مجھے آپ جانے دیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, ایک تو ہے کہ ان کی جو بیعت ہوں گی وہ بین رکن مقام, یعنی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ ابدال, اللہ کے نیک بندے, میں مختصر کہہ لیتا ہوں, اللہ کے جو نیک صالحین اولیاء ہے وہ اس کو پہچان لیں گے وہاں پہ. یہ روایت میں آتی, یہ روایت اپنی جگہ پہ ضعیف بھی ہے, یہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ تواتر بہت ہے تو اس کو ہم حسن درجہ پہ رکھ لیتے ہیں. یعنی ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے بارے میں اگر حکم ضعیف آ گیا تو اس کو ہم چھوڑ دیں. چلیں وہ لوکیشن کا مسئلہ ہے وہ تو, لیکن یہ ہے کہ وہ مکہ حدیث میں حکم دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. روایت بے شک ضعیف ہے, لیکن چونکہ تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے, مشہور روایت ہے, تو ہم اس کو حسن کے درجے پہ دے دیکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو, اور اگر واقعہ ہو گیا ہے تو مطلب وہ روایت صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہو گئی, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خراسان سے کالی جھنڈیاں والے نکلیں گے لشکر, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ہے نا خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. یہ روایت بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. صحیح ہے. خراسان سے لشکر نکلیں گا, اس پہ خلیفۃ اللہ ہوگی. تیسری جو روایت ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو قوی ہے, مستند ہے,
اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام مہدی کون سی شخصیت کیسی ہوں گی. صحیح ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اقامت ہو رہی ہوں گی, تو صحابہ اب تک اس وقت کے جو لوگ مسلمان ہوں گے یا وہ جو امام ہوں گا وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, کہ نہیں آئیے آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے, آپ نماز پڑھیں. یہ کس کے لیے کہیں گے؟ یہ امام مہدی, وہ شخصیت امام مہدی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس شخصیت کے متعلق آپ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ ایسی زمانے میں وہ شخص ابھرا ہوا ہے, مسلمانوں کے گروہ کے لیے رکھا ہوا ہے, جب دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہو چکا ہے, دجال, اور اس نے مسلمانوں کے گروہوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ایمان. اور دجال اٹیک کر رہا ہے آپ کے عقیدے پہ. دجال کوئی تلوار لے کے آپ کو مارنے نہیں آئے گا, وہ آپ کے عقیدے پہ اٹیک کرے گا. آپ سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو, جو چاہو مجھ سے مانگو, جو تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو. لیکن ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیں, آپ نے بولا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ مکہ یعنی کہ مقام ابراہیم, انڈرسٹینڈنگ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میرا سوال تو سنیں, مقام ابراہیم کے پاس جو ہے اعلان کریں گے اس بات کا کہ میں مہدی ہوں. امام مہدی نہیں اعلان کریں گے, پھر ان سے جو لوگ ہوں گے وہ ان سے زبردستی ان کی بیعت لیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں. اب فرض کریں ایک گروہ چلا جائے مکہ, ہاں, ان میں سے ایک بندہ نامنیٹ کر لے, جس طرح سے چل جائے, وہ بولے کہ بھائی یہ ہم جو 5 6 20 15 لوگ ہیں, بسم اللہ, یہ بول رہے ہیں کہ یہ مہدی ہمارے ساتھ, بسم اللہ کرے جائیں, کیونکہ امام مہدی کے ساتھ تو اللہ کی نصرت ہوں گی. اگر وہ جس کو امام مہدی نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ایک شخصیت ہے پاکستان کے اندر جو خواب دیکھتے ہیں, اور جس کو میں صاف کلیئر کہوں گا محمد قاسم کے بارے میں, وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کچھ ان کے ساتھ مسئلہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی تھوڑا نہیں, میرا مسئلہ نہیں چل رہا ہے, وہ شخص جھوٹا ہے. میں نے اس کو کلیئر کہا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے. اس سے مجھے کوئی 2-3 سال پہلے بھی تقریباً اس کے یہاں پہ جو اس کے چیلے ہیں یا جو بھی کچھ ہے جو اس کو امام مہدی مانگتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے, آپ میرے پاس آئے, میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں امام مہدی کے حوالے سے. صرف فون پہ تو لمبی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ آمنے سامنے روبو بیٹھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اویس نصیر صاحب جو ہے, جس شخص نے میرے ساتھ اس کی مطلب بحث بھی ہوئی, اور وہ اتنا جھوٹا شخص ہے, جب وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے, اب یہ بات سننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے لوگوں کو خواب دکھا رہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی, تو میں نے کہا وہ شیطان ہے. پھر اس نے فوراً جو ہے نا چھلانگ لگائی, کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خوابوں میں آ کے بتا رہے کہ امام مہدی ہے. تو میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو اس نے فوراً بعد میں میرے خلاف جو ہے نا ایک ویڈیو بنا دی, اور مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث کا منکر ہو کے کافر ہو گیا, اور اس کے چیلے یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں ویڈیو پہ کہ یہ شخص گستاخ ہے اور یہ وغیرہ. اور میں یہاں پہ عام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, سن لیں. کوئی بھی شخص آپ کو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے, اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتوں کو منسوب کرے جو خلاف شریعت بھی ہو, خلاف قرآن حدیث کی, یا کوئی علماء اس کی تعویل کہے کہ یہ تعویل صحیح نہیں ہے, بالکل صحیح, تو اس شخص کو آپ منہ پہ کہے کہ تم جھوٹے ہو اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم جھوٹ مانگ رہے ہو, کیونکہ اس کا خواب آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ کے لیے حجت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح. میں آپ کی بات سے جو پوائنٹ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کو آئیں گے تو وہ ماحول ایسا بن جائے گا, اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دینی کہ یہ حضرت نہیں, دل میں نہیں بات ڈالنی ہے. وہ جو لوگ اس کی بیعت کریں گے, جو حدیث کے روایت کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ عام لوگ نہیں ہوں گے. پہلے جو روایتوں میں آ رہے ہیں وہ 313 کی عدد کسی نے مطلب روایتوں میں آیا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ عام لوگ نہیں ہوں گے, وہ ابدال ہوں گے, وہ اولیاء ہوں گے, وہ صالحین ہوں گے. وہ ان کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ جان جائیں گے اپنے کشفے کہ یہی شخص امام مہدی. یہ روایتوں میں نے کہا یہ روایتیں ضعیف بھی ہے, لیکن یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا لوگوں علماء کے بارے میں. اب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے امام مہدی ہے, تو میں ٹھیک ہے لے جاؤ اپنے مہدی کو, وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کرواؤ. اگر وہ مہدی ہے تو اللہ کی نصرت ہوگی, ورنہ تمہاری گردنوں پہ سر نہیں ہوگا, یعنی سوری کندھوں پہ سر نہیں ہوگا. صحیح ہے, زبردست. تجانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست اپنا پورا مقدمہ رکھا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ رکھ لیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, زبردست. تو اگر آپ کو جو ہے اس پورے کیس اسٹڈی سے کوئی اختلاف ہے تو تجانی صاحب نے بولا ہے کہ 100 بسم اللہ یہی پلیٹ فارم ہوگا, میرا ہی پوڈ کاسٹ ہوگا انشاءاللہ, اس پہ ہم جو ہے اس کو چیلنج دیتے ہیں یا اس سے ڈبیٹ کا بالکل میں حاضر ہوں, وہ کھولتے ہیں. بہت شکریہ تجانی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا ٹائم دینے کا. چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا, اور مزید پوڈ کاسٹ آئیں گے اور اس سیریز کو بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.